تو حضرات حسین پاک کی آپ عظمت کو ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو آئیے میں ایسے شخص سے شروع کرتا ہوں کہ جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا شخص جو ہے تعریف کر سکتا ہے، کربلا کے میدان کے بارے میں تاریخ بیان کر سکتا ہے۔ جس دیش میں، جس کنٹری میں، جس بھارت میں آپ رہتے ہیں، جس کو راشٹر پتا لوگ مانتے ہیں، مہاتما گاندھی، انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت دیش جب آزاد کرانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ سنو اے لوگوں، اگر کربلا کے میدان میں جو 72 جانثار تھے، اگر ویسے لوگ ہمیں 72 مل جائے تو ہمیں وقت نہیں لگے گا، ایک دن میں ہم جو ہے ہندوستان کو آزاد کرا دیں گے۔ کتنے دن میں؟ ایک دن میں پوری ہندوستان کو آزاد کرا دیں گے۔ حضرات مہاتما گاندھی ایسے ویسے شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ لندن کا پڑھا ہوا وکالت کیا ہوا انسان ہے، اور اپنی زندگی ایک دھوتی میں گزار دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اپنے دیش کی ترقی چاہتے ہو تو فاروق جیسا بادشاہ بن جاؤ، فاروق جیسا انسان بن جاؤ، باقی تمہارا دیش ترقی کر جائے گا۔ حضرات کیوں نام لیا؟ تو حضرات کربلا کے میدان میں جو تھے وہ اپنے زمین کے لیے لڑنے نہیں گئے تھے، اپنے مال کے لیے نہیں، اپنے پیسے کے لیے نہیں، اپنے زر کے لیے نہیں، اپنے دکان کے لیے نہیں، اپنے مکان کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے لیے نہیں، اپنے رشتہ دار کے لیے نہیں، اپنے کنبے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے جان کے لیے نہیں، بلکہ اگر کربلا کے میدان میں گئے تھے تو جو ہے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے گئے تھے، اور جو ہے لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے گئے تھے، اور مولانا کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حضرات ورنہ اگر اس وقت امام حسین اپنے جان کو دے کر کے نانا کی شریعت نہیں بچاتے تو آج ہم نہ میلاد پڑھ پاتے، نہ آپ میلاد سن پاتے، نہ آپ کی مسجدیں ہوتی، نہ آپ کے مدرسے ہوتے، نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ امام حسین نے اپنے بیٹے جو ہے جوان علی اکبر کو جو ہے اللہ کی راہ میں شہید کروا دیا، اور جو ہے اپنے بچے معصوم 6 ماہ کے جو ہے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کس لیے؟ نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بچے کی قربانی پیش کر دیا۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں بلکہ اپنے بھائی جو ہے حضرت عباس کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، قربان کر دیا۔ اللہ اللہ پیارے دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے کنبے اور خاندان کو جو ہے صرف اس لیے اللہ کی راہ میں شہید کروایا تاکہ جو ہے میرے نانا کا دین جو ہے سلامت رہے۔ لیکن یزیدیوں سے ان کے تمام لوگ کے شہید ہونے کے بعد بھی جو ہے حضرت امام حسین نے فرمایا اے یزیدی سنو، تم ابھی بھی اگر توبہ کر لو گے تو میں یہ کہوں گا اپنے نانا سے کہ جو ہے قربانی تو ہو گئی ہے، میں اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن اے نانا جان اس نے جو ہے تمام برائیوں سے توبہ پڑھ لیا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، اس لیے آپ جو ہے دعا کرتے رب کی بارگاہ میں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ دیکھیے اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی جو ہے امام حسین کے صبر کو دیکھیے کہ کتنے بڑے صحابی تھے کہ اپنے جو ہے بچوں کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے کے باوجود بھی جو کہہ رہے ہیں یزیدیوں سے اے یزیدی ابھی بھی تو سدھر جا، اگر سدھر جائے گا تو میں اپنے نانا کی بارگاہ میں سفارش جو کر دوں گا، یعنی جو ہے اپنے نانا سے کہہ دوں گا نانا جو ہے تمہیں بخشوا لے گا اور جو ہے تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ لیکن یزیدی نے ایسا نہیں کیا بلکہ گناہ کرتا رہا۔ حضرات یزید کیا تھا؟ کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن کیا تھا؟ شرابی تھا، جواری تھا، حضرات بدبخت تھا، ہر برائی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی برائیوں کو جو ہے امام حسین ختم کرنے کے لیے جو ہے یزیدیوں سے مقابلہ کیا تھا۔ لیکن آؤ پیارے دوستو، اللہ کی جو راہ میں شہید کیے گئے اب جانتے ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ وہ زندہ ہے۔
لیکن انہی پہ میں بولنا چاہوں گا. آج کچھ لوگ امام حسین کو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد مردہ ہو گئے. یعنی حضرات میں کچھ رسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے فکر کسی عوام کی نہیں ہوتی، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سچائی بیان کر دوں. حضرات قرآن فرمایا کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن